السلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین معزز و محترم شرکائے نماز جنازہ، آج ہم سب اپنے محترم بھائی حاجی محمد عبدالقیوم صاحب کی زوجہ مرحومہ اور عزیزم محمد تراب صاحب کی والدہ مرحومہ کی میت پر نماز جنازہ پڑھنے جمع ہوئے ہیں۔ میت عقل مندوں کے لیے خود ایک واعظ و نصیحت ہوتی ہے۔ یہ پکار کے ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے غفلت کی نیند سونے والوں، آج میں اس راستے پر جا رہی ہوں، کل تم پیچھے رہ جانے والوں میں سے کسی کا نمبر اور باری ہوگی۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اپنی عبادات کا ذکر فرمایا، اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہیں ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، تو مجھ اللہ ہی کی عبادت کر، میری عبادت میں کسی اور ذات کو شریک مت بنا۔ اور اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ساتھ یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اب یہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں، والدین اللہ کی طرف سے کتنا بڑا عظیم تحفہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس بڑے عظیم مرتبے والے لوگوں کو اپنی عبادات کے بعد جن کے لیے احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے، امام مسلم اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وہ شخص آ کر عرض کرنے لگا، یا اللہ کے حبیب، اللہ کی عبادات کے بعد اس کائنات میں کون سی ایسی ہستی ہے جس پر میرا سب سے زیادہ حق اور احسان ہے؟ تو رب تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے دوبارہ پھر یہی سوال کیا، آقا نے پھر فرمایا ماں، دوسری بار تیسری بار بھی پوچھا تو آقا نے فرمایا تیری ماں، چوتھی بار یہ سوال کرنے پر فرمایا تیرا باپ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں باپ کا بھی بہت بڑا درجہ ہے، وہاں پر ماں کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو آج ہمارے محترم بھائی محمد تراب صاحب کی والدہ اس دنیا سے طویل علالت کے بعد دنیا چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ یہ جہاں ان کو بہت سارے صدمات کا بھی سامنا ہے، وہیں پر ان کے لیے خوش نصیبی بھی ہے کہ وہ پہلے وقت گھر آئے، اپنی والدہ کی خدمت کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا اللہ کے حبیب، میں نے اپنی ماں کا 35 مرتبہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، ابھی اس ایک رات کی ان گھڑیوں کا بھی حق ادا نہیں ہوا کہ جب سردی کا موسم تھا تو اپنی ماں کے پاس سویا تھا، تو نے رات کو پیشاب کر دیا، ماں نے گیلی جگہ پر رات خود کو گزارا اور تجھے خشک جگہ پر رات کو سلایا۔ ان ایک گھڑیوں کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ حق تو بندہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن دن کی تسکین کے لیے یہ گھر آئے، ماں کی خدمت کی، پھر جا رہے تھے، پھر واپس ماں کی ڈیتھ کی خبر ملی اور واپس گھر جنازے میں پہنچ آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر فرمائے، مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کو بھی فکر آخرت لے کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسے نال وفا نہ کی تھی اس دنیا بے اعتباری، نہ محبوب ریا کوئی تھے، نہ رہی کسے دی سرداری، اتھے کسے دے پیر نہ لگے، سب ٹر گئے وارو واری،
आज़म ऐथे दिल न लावी नहीं ते रोसे जांदी वारी। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावात वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا خاتم النبيين اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا، وہاں پر اخروی ایک عظیم نعمت اور بہت درجے والی نعمت کا ذکر خیر فرمایا۔ ارشاد فرمایا اے لوگو دوڑو اپنے رب کی اس مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی، جس کا چوڑان آسمانوں اور زمین جتنا ہے، اور وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین، وہ جنت، اس کی ابدی نعمتیں، اس کی ساری بہاریں متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اب اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات، ان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں کہ متقین کون ہے کہ جنہیں جنت کی ان ابدی نعمتوں میں، جو جنت کی ابدی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، جو جنت کی ابدی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء، کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی اور تنگ دستی کے وقت میں بھی۔ یہ پہلے متقین کی صفات ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وما انفقتم من خیر فهو يخلفه وهو خیر الرازقین، کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس کا بدلہ تم رب کی طرف سے پاؤ گے، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے ایک موقع پر اپنے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو مجدہ جاں فضا فرمایا، سنایا، ارشاد فرمایا تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر خرچ کرے گا، یعنی تمہاری اس دیے ہوئے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور متقین کی دوسری صفت اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ والکاظمین الغیظ، کہ وہ جو متقین ہیں وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، اور والعافین عن الناس، تیسری صفت ان کی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اور آخر پہ ارشاد فرمایا کہ متقین جو لوگ ہیں ان کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ احسان اور بلائی کرنے والے ہیں۔ اب غصہ، اب آج کے اس دور میں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جس ماحول میں ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے بہت ساری قیمتی جانوں کا ضیاع بھی کر دیا، اور بہت سارے ایسے واقعات بھی رونما ہوئے غصہ کی وجہ سے کہ معاشرے میں معاشرہ تقسیم در تقسیم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو پالے، حقیقی پہلوان وہ ہے۔ اور آگے والعافین عن الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں کو جو معاف کرنے والے ہیں وہ بھی متقین ہیں، ان کی بھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان کی بھی نشانی بیان فرمائی۔ اور آخر پہ فرمایا واللہ یحب المحسنین، جو نیکوکار ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو جامع صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور اپنے متقین اور اپنے نیک لوگوں کی بیان فرمائی ہے، اللہ ہمیں بھی یہ صفات اپنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور مائی صاحبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کامل مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، سارے لواحقین کو صبر جمیل اور صبر پر اجر عظیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ سیدھی کر لیں، صفحہ سیدھی کر لیں۔